سن جو کچھ میں نے تجھ سے کہہ رہا ہوں اسے غور سے سن۔ تجھے 7 اچھوتی کنواریوں میرے حضور بھیٹ چڑھانی ہوں گی، وہ پاک دامن دوشیزائیں جو تیرے دامن محبت میں دل و جان سے گرفتار ہو کر اپنا تن و من دھن سب کچھ تیرے چرنوں میں نچھاور کر دیں، اور اس کے لیے میرا بھرپور تعاون تجھے حاصل ہوگا۔ تجھے نئی زندگی، نئی جوانی ملے گی، اور تیرے حسن میں ایک ایسی مقناطیسی پیدا ہو جائے گی کہ جس کی تاب لانا کنواریوں کے بس کی بات نہیں ہوگی، مگر شرط یہ ہے کہ تیرے قدم نہ ڈگمگائیں، تو انہیں دھوکہ دیتا رہے۔ غضب یہی غضب ہوگا، غضب یہی غضب ہوگا۔ تو نے اپنی زندگی جس انداز میں گزاری ہے، لوگوں نے تیرے چہرے کا جتنا مذاق اڑایا ہے، خود تیری بیوی نے جو نگاہیں بھر کر تجھے نہیں دیکھتی تھی تجھے ٹھکرایا ہے، اب تجھے اس کا پورا صلہ ملے گا۔ جو کوئی تجھے دیکھے گا تیرا دیوانہ ہو جائے گا، اور یہ تیری نہیں میری قوت ہوگی۔ اور جیسا کہ میں نے تجھ سے کہا کہ مجھے 7 پاک دامن دوشیزائیں کا بلیدان دینا ہوگا، ان کی قربانی دینی ہوگی۔ کیا کہا بول، کیا تجھے یہ بات منظور ہے؟ 3 بار اپنے منہ سے منظور ہے، منظور ہے، منظور ہے کہہ دے۔ ہاں مجھے منظور ہے، ہاں مجھے منظور ہے، اے عظیم طاقت مجھے منظور ہے۔ بوڑھا بدری ناتھ کانپتا ہوا بولا، اس کے بعد جو کچھ ہوگا وہ ایک کمال کی شخصیت ہوگی۔ تیرا حسن، تیرا شباب، تیری دولت لازوال بن جائے گی، ایسی کہ دنیا اسے دیکھے گی اور تجھ پر رشک کرے گی۔ کیا کہتا ہے؟ مجھے یہ قربانیاں کہاں اور کس طرح دینی ہوں گی؟ مہا سانولی، اس جگہ یہیں میرے قدموں پر۔ بھوت کنڈال کے باسی کی آواز ابھری، مگر کیسے، کس طرح دینی ہوگی یہ قربانی؟ اس کے لیے تجھے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور کچھ اے عظیم، اور کچھ؟ ہاں، اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے اور وعدہ کر کہ تو اپنے عہدے پر قائم رہے گا۔ مجسمے کو ایک بار پھر حرکت ہوئی اور بوڑھے بدری ناتھ نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں اے عظیم طاقت کہ مرنے تک اپنے قول سے نہیں پھروں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں۔ یہ الفاظ ادا کر کے بدری ناتھ کو محسوس ہوا کہ اس کی پلکیں جھکتی جا رہی ہیں، پھر اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور اسے اپنے بدن میں ایک تعزیر کا احساس ہوا۔ اس کے اندر ایک انقلاب عظیم و نمودار ہوا، اور کچھ ہی لمحوں کے بعد وہاں بجائے ایک نحیف اور نادر بھورے کے ایک طویل قامت نوجوان جو حسن و جمال میں بے مثال تھا اور انہائی مرکہ بنا ہوا تھا، کھڑا ہوا تھا، جس کے جسم کا لباس ہی بالکل تبدیل تھا، ایک حسین لباس، اور اس کے ساتھ ہی اچانک تیز روشنی نمودار ہوئی اور پراسرار شعاعیں چاروں طرف سے نمودار ہوئیں۔ اب اس بھیانک مجسمے کے ساتھ ایک آئینہ تھا جسے آہستہ آہستہ وہ نوجوان کے ساتھ لا رہا تھا۔ بدری ناتھ نے اپنی صورت دیکھی اور اسے دیکھ کر خود شدت سے حیران رہ گیا۔ تو نے دیکھا تو کیا بن چکا ہے؟ بول، کیا تیرے تصور میں بھی کبھی یہ حسن و جمال آیا تھا؟ بدری ناتھ اپنی صورت خود آئینے میں دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ اتنے حسین نقوش، دودھ جیسا سفید رنگ، بڑی بڑی کالی آنکھیں، گہرے گنے اور سیاہ بال، ایک نگاہ جواں سے دیکھ کر حیران رہ جائے۔ کیا یہ میں ہی ہوں؟ اس کا منہ سے آہستہ سے نکلا، ہاں یہ تو ہی ہے۔ تجھے جو کچھ بتایا جا رہا ہے اسے غور سے سن۔ اس کائنات میں دین دھرم جو کچھ بھی ہے سب بے مقصد ہے۔ اب اس وقت تو یہاں سے جائے گا، جو پتہ تجھے بتایا جا رہا ہے وہ اپنے ذہن میں رکھنا۔ تیرا رخ ایک بستی کی جانب ہوگا، بات یہیں تک محدود نہیں ہے، میں تجھے وہ عزت و مقام دوں گا جس کا تو نے خواب بھی تصور میں نہیں کیا ہوگا۔ اپنے حسن و جمال کو دیکھ اور سوچ، تو کیا ہے جس آبادی کا میں نام لے رہا ہوں، اس کا نام عظیم نگری ہے۔ میں تجھے وہاں کیوں بھیج رہا ہوں اس کے بارے میں تجھے ابھی نہیں پتہ چلے گا، یہ تفصیل میں تجھے بعد میں ہی بتاؤں گا۔ ہاں، کچھ اور باتیں تجھے بتائی جا رہی ہیں، مثلاً یہ کہ تو عظیم نگری میں ایک بہت بڑا انسان کی حیثیت سے فروکش ہوگا۔ چاند کی 14ویں رات کو تجھے انسانی شکل و صورت چھین لی جائے گی اور تو ایک خونخوار چیتے کی شکل اختیار کر لے گا۔ اس رات کو اپنی کمین گاہ سے باہر نکلے گا اور چاند نظر آتے ہی تو آس پاس کی بستیوں میں چیر پار شروع کر دے گا، تباہی اور بربادی پھیلائے گا۔ جس قدر انسانوں کو اپنی دہشت اور خونریزی کا نشانہ بنا سکتا ہے
تو یہ کام کرے گا۔ اس وقت تیرے جسم پر نہ گولی اثر کرے گی، نہ بم، نہ کوئی اور ہتھیار۔ تو جو خواہش کرے گا وہ پوری ہوگی، اور جب تو دیکھے گا کہ چاند ڈوب رہا ہے اور روشنی ہونے والی ہے تو سیدھا اپنی کمین گاہ یعنی اس گھر کا رخ کرے گا جو تیرے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے۔ یہ تیرا پہلا عمل ہے، اور سن، اب اس کے بعد جب تو یہاں سے جائے گا اور جو کوئی تجھے ملے گا تو سمجھ لے کہ وہ میرا ہر کارا یا کاری ہوگی۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کی آنکھ کا رنگ گہرا سبز ہوگا اور ہونٹ کسی بیرونی مدد کے بغیر بالکل سرخ، یا سمجھ لے کہ یہ تیرے لیے بالکل مکمل طور پر مخصوص کر دی گئی ہے۔ اور جب پہاڑ سے نیچے اترے گا تو وہی تیرا استقبال کرے گی۔ بول اور کوئی ایسا سوال جو تیرے ذہن میں گردش کر رہا ہو۔ جو کچھ میں نے دیکھا ہے مہان گروہ، وہ ایسا ہے کہ میں اس کے بعد بھلا اور کسی شے کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے۔ سوچ لے، رحم نہیں کھائے گا کبھی کسی پر، 7 کنواریوں کو میری بھینٹ چرائے گا، بس یہی تیری ذمہ داری ہے۔ اب جا پہاڑ کی ان بلندوں سے نیچے اتر، بارش ابھی تھوڑی دیر کے بعد رک جائے گی، لیکن تجھے اب نئی زندگی کا آغاز مبارک۔ بھوت کنڈال سے جو کچھ لے جا رہا ہے، سمجھ لے بہت کم ایسے ہوتے ہیں جنہیں یہ مقام ملتا ہے۔ اچانک ہی تمام روشنیاں بجھ گئیں، یوں لگا جیسے کسی جگمگاتی ہوئی جگہ کی لائٹ چلی گئی، لیکن وہ دیکھ رہا تھا، اسے سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ وہ بدری ناتھ اب رہا ہی نہیں تھا، اور نہ جانے کیا سے کیا بن گیا تھا۔ بھوت کنڈال میں مہمان گروہ نے اسے آئینہ دکھایا تھا، اور اس آئینے میں بدری ناتھ نے اپنا جو سراپا دیکھا وہ ناقابل یقین تھا۔ ایسا خوبصورت، ایسا جوان رونا بھلا کسی خواب میں بھی نہ دیکھا ہوگا۔ اس نے واپسی کے لیے قدم بڑھائے، اور واپس آ کر اس نے وشنو بھگوان کا مجسمہ دیکھا، اور ایسے لگا جیسے وشنو بھگوان کی گردن جھکی ہوئی ہو۔ پتہ نہیں یہ اس کا احساس تھا یا پھر زمانے کی ہوا۔ بہرحال وہ پہاڑی سے اترنے لگا، ایک ایک قدم مضبوط بدن توانائی سے بھرپور۔ 2 مندری میں اسے نہ جانے کیا سے کیا مل گیا تھا۔ اب یہ تو وشنو بھگوان یا اس کی تقدیر ہی جانتی تھی کہ جو کچھ اسے ملا تھا اس کا نتیجہ کیا ہونے والا تھا۔ پہاڑ کی بلندیاں اترتے ہوئے اسے کوئی وقت نہیں لگا، البتہ ابھی صبح کی روشنی پوری طرح نمودار نہیں ہوئی تھی، ماحول پوری طرح روشن نہیں ہوا تھا، آسمان پر اب بھی بادل چھائے ہوئے تھے۔ وہ ادھر ادھر نگاہیں دوڑانے لگا، تبھی اسے ایک جگہ روشنی سے نظر آئی۔ یہ مدھم سی سفید تھی، لیکن اس کے علاوہ یہاں کوئی روشنی نہ تھی۔ مہان گروہ نے اسے بتایا تھا کہ نیچے اسے کوئی ملے گا، چنانچہ سانولی کے کہنے کے مطابق وہ اس روشنی کی جانب چل پڑا، اور یہ روشنی جس جگہ ہو رہی تھی وہاں ایک شاندار لینڈ کروزر کھڑی ہوئی تھی، اور یہ لینڈ کروزر کی ڈرائیور سیٹ پر لمبے قدامت کی ایک خوبصورت عورت جس کی عمر 30-32 سال کے قریب ہوگی موجود تھی۔ سب سے بڑی پہچان اس کی یہ تھی کہ اس کی آنکھوں کی جگہ تو سبز رنگ کے مدھم بلب روشن تھے، اور یہ بھی ایک ناقابل یقین سی بات تھی کہ وہ روشنی اس کی آنکھوں سے ہی پھوٹ رہی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کا خیر مقدم کیا اور بولی، عظیم نگری کے سب سے دولت مند انسان، عظیم نگری کے سب سے خوبصورت جوان دلیر شاہ کا میں خیر مقدم کرتی ہوں۔ دلیر شاہ؟ بدری ناتھ نے حیرانی سے کہا۔ ہاں بدری ناتھ، اب تم اپنا نام ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ، نہ جانے کتنے نام تمہیں اختیار کرنے پڑیں۔ دلیر شاہ ہو، عظیم نگری میں اپنا پہلا فرض پورا کرتے کرتے تمہیں دلیر شاہی کی حیثیت سے حاصل ہوگی۔ میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، عورت نے کیا، اور بدری ناتھ اس کے برابر والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ خوبصورت اور اسمارٹ عورت نے لینڈ کروزر اسٹارٹ کی، اور بے آواز لینڈ کروزر آگے بڑھ گئی۔ بدری ناتھ کے آس پاس ابھی سوچنے کے لیے بہت کچھ موجود تھا۔ اس نے عورت سے صرف ایک سوال کیا، اور اگر مجھے تمہیں کسی نام سے پکارنا ہو تو میں تمہیں کس نام سے پکاروں؟ اس نے کہا۔ سنا لیا، عورت نے جواب دیا۔ سنا لیا؟ بدری ناتھ نے زیر لب بربرایا۔ ہاں، اور اب چونکہ تم نئے اور نئی دنیا میں سانس لے رہے ہو، اس لیے تمہیں ایک ماڈرن زندگی گزارنی ہوگی۔ سنا لیا تمہاری سیکرٹری ہے، میں ضرورت کے وقت ہی تمہارے پاس آیا کروں گی، باقی تمہیں اور بہت سا مراحل سے گزارنا ہوگا۔ بدری ناتھ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ لینڈ کروزر کا سفر کوئی 25 منٹ تک جاری رہا، اور اس کے بعد وہ ایک اندھیرے میں ڈوبی ہوئی بستی میں داخل ہو گئی۔
لیکن جس بڑی عمارت کے عظیم الشان گیٹ کے سامنے وہ رکی تھی، اس کی شکل و صورت ہی دیکھنے کے قابل تھی۔ دور دربانوں نے لینڈ کروزر کو دیکھتے ہی گیٹ کھولا تھا اور سر جھکائے ہوئے تھے۔ لینڈ کروزر اندر داخل ہو کر پورچ میں رک گئی اور سونالیہ نے نیچے اتر کر اس کے دروازہ کھولا۔ بدری ناتھ بھی نیچے اتر گیا۔ پھر وہ اپنے قدموں سے چلتا ہوا سونالیہ کے ساتھ عظیم الشان عمارت کے بڑے گیٹ میں داخل ہوا اور سونالیہ ایک ایسے وسیع اور عریض کوریڈور سے گزار کر ایک کمرے کے دروازے پر تک لے گئی۔ اس نے بڑے پرادب انداز میں دروازہ کھولا اور پھر کہا، یہ آپ کی خوابگاہ ہے دلیشا، اندر تشریف لے جائیں۔ جیسا کہ مہان گرو مہا ساولی نے آپ کو بتایا، یہ دلیشا کی دین دھرم سب انسان کے اپنے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، یہ مہا ساولی کا نظریہ ہے۔ چنانچہ ناموں سے کچھ فرق نہیں پڑتا، البتہ آپ کو طریقہ وہی اختیار کرنا ہوگا جو آپ کے نام سے مطابق رکھتا ہے، اور آپ یہ بھول جائیں کہ آپ بدری ناتھ ہیں یا آپ نے کسی انداز میں زندگی گزاری ہے۔ میں چلتی ہوں، وہ سامنے آپ کا بستر ہے، آرام سے سو جائیں، کیونکہ آپ کے تھکے ہوئے ذہن کو سکون کی سخت ضرورت ہے۔ دلیشا یعنی بدری ناتھ نے اچانک یہ محسوس کیا کہ واقعی وہ نیند کی ضرورت محسوس کر رہا ہے۔ چنانچہ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس عظیم الشان بستر کے پاس پہنچا، جو بہت ہی نرم اور آرام دہ تھا۔ بستر پر بیٹھ کر اسے کچھ عجیب سا احساس ہوا۔ اس نے تو زندگی بھر کبھی اس طرح کا ماحول یا بستر نہیں دیکھا تھا۔ یہ اچھا ہوا یا برا، اب اس بارے میں سوچنا بالکل غلط تھا۔ اس نے تو اپنے آپ کو کسوٹی پر رکھ دیا تھا۔ ایک طرف وشنو بھگوان کا مجسمہ تھا اور دوسری طرف بھوت کنڈال کا مہا ساولی۔ وشنو بھگوان نے اس کی فریاد نہیں سنی تھی، جبکہ مہا ساولی نے اسے فوراً ہی اپنے چرنوں میں سویکار کر لیا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ دور بدلتے رہتے ہیں، نیکیاں مدھم پڑتی جاتی ہے۔ بدری ناتھ کا دور دور ہوتا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ قدرت انسان سے کس طرح کا امتحان لیتی ہے اور وہ خود انسان سے کیا چاہتی ہے۔ نیکی اور بدری کا فلسفہ بہت سا زیادہ الجھ گیا۔ ہم نیکیوں کی جانب قدم بڑھانا چاہتے ہیں، لیکن بدی ہماری گردن پر شکنجہ قائم کر کے ہمیں اپنی جانب کھینچتی جاتی ہے۔ بہت مشکل عمل ہو گیا ہے نیکیوں کے راستے اختیار کرنے کا۔ بہرحال وہ لوگ جو اپنا سب کچھ لٹانے پر تیار نہیں ہوتے، وہ نیکیوں کے راستے ہی اختیار کرتے ہیں، اور آخرکار نیکیوں کے یہ ڈھلان خوبصورت پھولوں سے لدے ہوئے میدانوں میں ختم ہوتے ہیں، جہاں ایک حسین زندگی کی انتظار کر رہی ہوتی ہے، اور بدی آخرکار گندے اور تاریک گروہ کی جانب ہی لے جاتی ہے۔ بدری ناتھ نے جو راستہ اپنایا تھا، اگر وہ ان سے تھوڑا سا گریز کرتا تو یقیناً وشنو بھگوان ان کی طرف سے کوئی نہ کوئی عمل ضرور ہوتا۔ لیکن وہی بات، فیصلے کی گھڑی ہی تو سب کچھ ہوتی ہے۔ یہیں سے فیصلہ غلط ہوتا ہے اور یہیں سے ہی صحیح ہوتا ہے۔ بعض اوقات ماضی کے عوامل بھی فیصلہ کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں۔ البستہ بستر پر لیٹ کر اس نے سوچا کہ جو کچھ مہمان گروہ نے اسے دے دیا ہے، کیا یہ واقعی سکون کے راستوں کا سفر ہوگا؟ انسان آہستہ آہستہ ہی ضمیر کی چھین سے آزاد ہوتا ہے۔ بدری ناتھ کے ساتھ جو کچھ بیتی تھی وہ بالکل مختلف تھی۔ اس نے بہت سادگی کے ساتھ زندگی کا آغاز کیا تھا۔ شردھاوتی کے لیے وہ بالکل مخلص تھا۔ اپنی بیٹی کوشل اور بیٹے پردیپ ناتھ کے لیے وہ دل میں بہت کچھ رکھتا تھا، لیکن ہوا کیا؟ شردا نے اسے بے وفائی کی، حالانکہ اس نے شردا اور غفور کو یہ اجازت دے دی تھی کہ وہ اس کی زندگی سے نکل جائیں، وہ اپنے بچوں کے ساتھ زندگی کے راستے اپنا لے گا، لیکن الٹا غفور نے ہی اسے ہلاک کرنے کی کوشش کی، اور پھر اسے سزا ہو گئی۔ ساری کہانی میں اسے اپنا کوئی قصور نہیں نظر آتا تھا۔ یہ تو وقت کے فیصلے تھے جو وقت نے اس کے لیے کیے تھے۔ اس نے خود اپنے بارے میں کوئی ایسی بری بات نہیں سوچی تھی۔ بہرطور اس نے مہا ساولی کے چرنوں میں سر جھکا دیا، اور اب مہا ساولی نے اسے جو کچھ دیا تھا اسے وہی سب کچھ قبول کرنا تھا۔ سونالیہ اسے یہاں تک لائی تھی، ابھی اسے نہ جانے اپنی رہائش گاہ سے کوئی واقف تھی اور نہ اس ماحول سے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ یہاں کیا حیثیت رکھتا ہے۔ صرف ایک ہی نام قبول کر لینے سے سب کچھ ٹھیک نہیں ہو جاتا۔ صبح کو مدھم موسیقی کی آواز نے اسے جگایا۔ ایک بہت ہی خوبصورت موسیقی فضا میں ابھر رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا تو اس نے ایک سادہ نقوش والی خوبصورت لڑکی کو دیکھا
جو پر ادب انداز میں کھڑی ہوئی تھی۔ اسے جاگتے دیکھ کر لڑکی نے گردن خم کی اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی اس کے قریب پہنچ گئی۔ اس نے جلدی سے نیچے جھک کر سلیپر اس کے سامنے رکھے اور پھر منتظم نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے لڑکی سے پوچھا، تم کون ہو؟ آپ کی خادمہ جناب۔ وہ سامنے غسل خانہ کا دروازہ ہے۔ آپ کا لباس غسل خانے میں موجود ہے۔ میرے لیے جو بھی حکم ہو۔ بدری ناتھ پلنگ سے نیچے اتر آیا۔ اس نے ایک نگاہ اس خوابگاہ کے ماحول کو دیکھا۔ اسے یوں لگا جیسے زمانہ قدیم کے کسی شہزادے کا کوئی محل ہو اور وہ کسی شہزادے ہی کی حیثیت رکھتا ہو۔ لڑکی نے کئی بار چور نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ پروقار شاہانہ چال چلتا ہوا غسل خانے کے پاس پہنچا۔ غسل خانہ قابل دید تھا، جدید ترین چیزوں سے آراستہ جن کا استعمال تک اس کو نہیں معلوم تھا۔ دروازہ بند کر کے اس نے لباس اتار دیا اور پھر غسل خانے کے آلات پر تجربات کرنے لگا۔ بڑا لطیف آیا تھا اسے، اور پہلی بار اس نے یہ چیزوں سے رغبت محسوس ہو رہی تھی۔ جب قدرت نے اسے یہ شاندار موقع عطا کیا ہے تو پھر ان سے گریز کیا معنی رکھتا ہے۔ چنانچہ خوب عمدگی کے ساتھ اس نے غسل کیا۔ لباس بہت ہی شاہانہ قسم کا تھا۔ اس نے یہ لباس پہنا اور پھر ایک گاؤن بدن پر ڈال کر غسل خانے سے باہر نکل آیا۔ دوسرے سلیپرز دروازے کے باہر رکھے ہوئے تھے اور اس وقت ایک لڑکی اس کی منتظر تھی۔ بدری ناتھ کو ہنسی آنے لگی۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب حسین لڑکیاں اس کے چہرے پر نگاہ ڈال کر فوراً ہی رخ تبدیل کرتی تھیں تاکہ اسے دوسری نگاہ نہ دیکھنے پڑے، اور ایک وقت یہ ہے جب قدم قدم پر حسین لڑکیاں اس کی منتظر تھیں۔ اس نے لباس پہنا تو وہ دوسری لڑکیاں نے مترنم آواز میں کہا، ناشتے کے کمرے میں آپ کا انتظار ہو رہا ہے مالک، میرے ساتھ تشریف لے آئیں۔ وہ لڑکی کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ لڑکی کی دلکش چال اسے بڑی بھا گئی۔ ایک اور کمرے کے دروازے پر پہنچ کر لڑکی نے دروازہ کھولا اور پر ادب انداز میں گردن جھکا دی۔ جیسے ہی اس نے آگے قدم رکھا، اسے سونالیہ نظر آئی، جو کہ انتہائی جدید ماڈرن لباس میں ملبوس مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کر رہی تھی۔ اس وقت اس نے اپنی آنکھوں پر ایک انتہائی خوبصورت اینک لگا رکھی تھی، جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں کا سبز رنگ چھپ گیا تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ یہ شیطانی کارخانہ ہے، یہاں جو کچھ بھی ہے شیطان کی تخلیق ہے، اور اس جگہ جو کچھ بھی ہو جائے وہ کم ہے۔ جگہ جگہ اس کا اظہار ہو رہا تھا۔ جن دو لڑکیوں نے اس کا استقبال کیا تھا ان کے لباس اس طرح کے تھے کہ انسانی ذہن انہیں دیکھ کر بہک جائے۔ بدری ناتھ کو اب اس بات کا اندازہ تھا کہ اس کی موجودہ شکل صورت وہ شیطان کی دی ہوئی ہے۔ خود اس کی عمر اس قدر آگے بڑھ چکی ہے کہ اب وہ نوخیزوں کے ساتھ انداز میں نہیں سوچ سکتا، لیکن بہرحال شیطان نے اسے یہی مقام دیا تھا۔ سونالیہ اسے لے کر ناشتے کی میز کی جانب بڑھ گئی۔ اب جو کچھ سوچ رہے ہو دلیشا، وہ غلط ہے، برائے کرم تشریف رکھیے۔ اس نے کرسی کھینچی اور بدری ناتھ بیٹھ گیا۔ سونالیہ اسے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی تھی۔ دو خادمائیں ناشتہ سرو کرنے لگیں۔ اس نے پوچھا، کیا غلط ہے اور کیا صحیح؟ کیا تم مجھے اس کی رہنمائی نہیں دو گی؟